نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تقنع
نعوذ بك لهم من شر هذه الأربع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی اور بادشاہی اور ہر قسم کی تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات اور تکبیرات صرف اور صرف اس اللہ کے ملاکمین کی ذات کے لیے ہدایت اور زیبا ہے جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور اس پوری کائنات کا اکیلا ہی رب اور اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی مخلوقات بستی ہیں ان سب کا اکیلا ہی معبود ہے، جو اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے تصرفات میں اور اپنے اختیارات میں اور اپنی بندگی میں اور اپنے حکم میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام و امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام کل کائنات، رحمت للعالمین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد عزیز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، انسان کی یہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر اور انتہائی عارضی اور فانی زندگی. دنیا میں بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں جو زندگی کا بیشتر حصہ صحت سے محرومی میں گزار دیتے ہیں. برس گزرتے ہیں، وہ چارپائیوں پر پڑے ہوتے ہیں، بستر برگ پر ہوتے ہیں، نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہم دیکھتے ہیں. اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو ہسپتال کی ایک پوری دنیا ہے، ایک جہان ہے، اس جہان میں جا کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صحت کتنی بڑی نعمت ہے. ایک جم غفیر ہے، ایک ہجوم ہے انسانوں کا ہسپتال کے اندر، اور تمام جملہ امراض جتنے بھی ہیں ان میں سے جس مرض کے بارڈ میں چلے جائیں آپ کو انسانوں کے ایک ہجوم نظر آتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری انسانیت کسی مرض میں مبتلا ہے. اور اللہ رب العزت کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ ایک بندے کی بیماری کو دیکھ کر کے انسان کو اپنے دکھ اور درد ہی بھول جاتے ہیں کہ یہ بندہ تو کہیں زیادہ ہم سے زیادہ پریشان کن حالات سے گزر رہا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے جسم میں، چھوٹے موٹے نزلہ زکام بخار ہو جاتا ہے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، محافل اٹینڈ کر رہے ہیں، فنکشنز میں جا رہے ہیں، شادی بیاہ ہو رہے ہیں، رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاؤں سلامت دیے ہوئے ہیں، ان پاؤں کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، چلنے کی، ہاتھ پکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان بول رہی ہے. ایک عضو اللہ تعالیٰ نے جو جسم کے اوپر اور اندر سجایا ہوا ہے وہ اپنا فنکشن بہترین طریقے سے سر انجام دے رہا ہے. جب تک یہ ہمارے پاس درست حالت میں موجود ہے ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں انسانوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کے بارے میں لاپرواہی کے ساتھ زندگی بسر کرتے، کوئی پرواہ ان کو نہیں ہوتی. جب تک وہ دو چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں کرتے. الصحت والفراغ، ایک انسان کی صحت ہے اور ایک انسان کی زندگی کے فرصت کے لمحات. میں نے کورونا کے دنوں میں یہی بات کہی تھی کہ ہم لوگ رونا روتے تھے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. کورونا میں ہم نے 5-6 مہینے فرصت کے لمحات گزارے. یقین مانیے ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنا محاسبہ نفس کریں. ہم نے وہ 5-6 مہینے بھی ضائع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں میں بٹھا کر روزی دی ہے، کوئی بندہ بھوکا نہیں مرا. کوئی ایک بندہ دکھا دے جو بھوک سے مر گیا ہو کورونا کے دنوں. ٹھیک ہے کاروبار بندہ ہوا، پریشانیاں اٹھائیں، کچھ تکلیف آئی، کچھ مندہ آیا، لیکن بھوکا تو کوئی نہیں مرا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، یہ بھی اللہ ڈالتا ہے، مگر کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے اس وبا کو بھیج کر کے
اور کچھ لوگوں کو گھروں میں بٹھایا اور کچھ لوگوں کے دل میں یہ محبت، یہ بے چارہ، یہ ہمدردی، یہ ایثار، یہ جذبہ، یہ قربانیوں کے دلوں میں ڈالی کہ وہ اپنے دیگر انسان بھائیوں کی خدمت کے لیے پہنچے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہے، اور لوگ پہنچے اور لوگوں نے مدد کی اپنے انسانوں، اپنے بھائیوں کی۔ بلکہ آپ یقین مانیے کہ شاید یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں نے جتنا فروٹس، جتنی سبزی میں نے کورونا کے دنوں میں سڑکوں پر روکی دیکھی ہے، اتنی میں نے اپنے عام دنوں میں دیکھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان ہے، الصحۃ، یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس سے کچھ فائدہ حاصل کیجیے۔ والفراغ، اور فرصت کے لمحات، جب اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کوئی لمحہ ایسا دے دے آپ فارغ ہیں، آپ فارغ نہ بیٹھیں۔ آپ دیکھیے اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ سے بڑھ کے اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ولی، کوئی نبی آپ کے مقابلے کا ہے؟ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام المرسلین ہیں، آپ امام المجاہدین ہیں، آپ امام العابدین ہیں۔ جتنی اس کائنات میں کسی نے عبادت کی ہے، سب نے مل کر کے محمد رسول اللہ کی عبادت کے برابر ہو سکتی ہے؟ آپ جیسا ذوق کسی کا نہیں، آپ جیسا ورع اور تقویٰ کسی کا نہیں، آپ جیسا ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہ صورت ہمارے لیے کافی ہے، یقین مانیے اگر سمجھنے کے لیے ہو، یہ ایک صورت بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ انشراح صدر کر دیا۔ وہ چیزیں جو کسی کو نہیں پتا، ہم نے آپ کے سینے کو کھول کر آپ کے سینے میں وہ باتیں ڈال دی ہیں جو کسی اور کو نہیں پتا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، جس وہ آپ سے ہم نے تمام بوجھوں کو اتار دیا۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ کے جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئے پریشان نہیں ہونا۔ اے نبی، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا إِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہے، یہ اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ تنگی آئی ہے، پریشان نہیں ہونا، ساتھ ہی آسانی ہے۔ پھر اللہ دوبارہ اسی جملے کو ریپیٹ کرتے ہیں، ثم فإن مع العسر يسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ فإذا فرغت، پس جب بھی آپ فارغ ہو تو کیا کریں؟ ہم کیا کرتے ہیں جب فارغ ہو؟ لوڈو کھیل لیا، تاش کھیل لی، ڈرامہ دیکھ لیا، پرتگال دیکھ لیا۔ موجودہ دور میں یوں کہ فارغ تھے، ٹائم نہیں گزر رہا، چلے عمران خان صاحب نے آرڈر دیا ہوا ہے پوری قوم پرتگال ڈرامہ دیکھے، وہ دیکھ لیا۔ کسی نے کوئی کارٹون لگا کر کے وہ دیکھ لی، کسی نے کوئی ویڈیو گیمز کھیل لی، کسی کے پاس موبائل کا فارغ بیٹھا اس نے کھولا وہیں پر گیم شروع کر، اور ایسی گیمز کہ اللہ کی پناہ ایمان بھی جاتا رہتا ہے۔ فضول اپنے وقت کو ضائع کیا۔ اللہ اپنے نبی کو یہ بات کہہ کر کے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب آپ فارغ ہو تو آپ اپنے آپ کو نصب کر لیں، گاڑ لیں۔ کیا مطلب ہے؟ پاؤں کو کھڑا کر دیں، زمین میں گاڑ دیں۔ کیا کریں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کریں، اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کے آگے قیام، رکوع، سجدے کرنے شروع کر دیں۔ یہ کام ہے ایک مومن کا کہ جب اس کے پاس فراغت کے فرصت کے لمحات ہوتے ہیں وہ اپنے ان اوقات کو دنیا کی موج مستیوں میں ضائع نہیں کرتا، وہ اللہ کے ذکر میں لگاتا ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے فارغ ہوں قرآن پڑھ لیتا ہوں، فارغ ہوں درود پڑھ لیتا ہوں، فارغ ہوں استغفار کر لیتا ہوں، فارغ ہوں اللہ کی تسبیح کر لیتا ہوں، اللہ کی تعریف کر لیتا ہوں۔ یقین مانیے میرے بھائیوں، آج ہمیں نیکیوں کی قدر نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا ایک ایک نیکی کی قدر کا پتہ چلے گا۔
قیامت کے دن جہنمی بھی پچھتائیں گے اور جنتی بھی پچھتائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی جہنمیوں کے پچھتانے کی وجہ تو سمجھ میں آ گئی، مجرم کیا جہنم میں چلیں گے، جنتی کیوں پچھتائیں گے؟ فرمایا جب اپنے سے اگلے درجے والے کو دیکھیں گے اس کو جو پروٹوکول ملا ہے وہ مجھے نہیں ملا، پچھتائیں گے کاش کہ وہ نیکی میں نے بھی کی ہوتی اور مجھے بھی وہ والا پروٹوکول مل جاتا۔ آج ہم اس کی قدر نہیں۔ سبحان اللہ، یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، چلتے پھرتے ایک مومن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اللہ کی قسم، دنیا اور آخرت کا سکون، دنیا اور آخرت کی راحت، دنیا اور آخرت کا چین اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت کا حصول ان تسبیحات اور تحمیدات کے اندر موجود ہے۔ کر کے دیکھ لیجیے، آپ تجربہ کر لیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب میرے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان، اللہ کا ذکر قرآن بھی ہے، اللہ کا ذکر تسبیحات، تحمیدات، تنزیلات، تحلیلات، تکبیرات بھی ہے، استغفار بھی ہے، اللہ کا ذکر درود پاک بھی ہے۔ درود بھی اللہ کا ذکر ہے۔ میں اور آپ اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاک نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیے، آپ رحمتوں کا نزول کیجیے، سلامتیاں نازل کیجیے میرے پاک نبی پر بھی، آپ کے ازواج پر بھی، آپ کی اولاد پر۔ یہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ فرصت کے لمحات کو ضائع کرنے والا انسان دنیا کا اور آخرت کا سب سے بڑا نادان اور ناسمجھ انسان۔ اور یقین مانیے کہ میں اپنی زندگی میں جب بھی اللہ کے ذکر کے بارے سے بات کرتا ہوں تو مجھے اپنے دو استاد ہمیشہ ذکر اللہ کی مجلس ہو اور میں ان دو کا ذکر نہ کروں، اور ان کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ میرے استاد ہیں، میں ان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا اچھا ہے، اس بنا پر ذکر کرتا ہوں، فخر سمجھتا ہوں، سعادت سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ذکر اللہ اپنے ان دو اساتذہ سے سیکھا ہے۔ اگرچہ مجھ میں ڈھیروں کمیاں ہیں لیکن میں ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں، بڑی خوبصورت زندگی۔ ایک استاد میرے احمد علی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس جملے کو بیان کی اور میں بار بار بیان کرتا ہوں، اور جمعے کے خطبے میں اسپیشلی اس لیے بیان کرتا ہوں کہ میرا اللہ آپ سے قبر میں راضی اور خوش ہو جائے اور اللہ ان کی روح کو سکون دے دے کہ ان کا آج اس مبارک محفل میں مسجد کے اندر ممبر رسول پر ان کا ذکر ہو رہا، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہم اس لیے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ، ہر لقمہ حلق سے اترتا تھا کہتے تھے الحمدللہ۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا بندہ؟ آپ نے دیکھا ہو ہم تو کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ کہتے ہیں، وہ بھی بھول جاتے ہیں، آخر میں الحمدللہ کہنا بھی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی یاد کرواتا ہے کہ الحمدللہ پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لو۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو کھانے کے ہر لقمے پر بسم اللہ، اور ہر لقمہ حلق سے اترتا بھی ابھی نہیں کہتے الحمدللہ۔ اور ان کی زندگی کا ایک لفظ ان کی زبان پر اتنا راسخ تھا اور وہ تھا سبحان اللہ الحمدللہ۔ وہ جہلم میں مسجد کا امام تھا، وہ خطیب تھے میری مسجد، خطبہ دیتے تھے اور دوران خطبہ میں وہ ہر دو جملوں کے بعد کہتے سبحان اللہ الحمدللہ۔ اللہ کی قسم اتنا پیار سے کہتے تھے، اتنی لجاجت تھی، کیوں اتنی دل کی گہرائی سے یہ جملہ کہتے تھے، ہمارے دل موہ ہو جاتے تھے کہ استاد محترم کتنے پیار سے اپنے اللہ کو یاد کرتے کہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ مجھے میرے مقتدیوں نے کہا کہ آپ اپنے استاد محترم سے کہیں کہ وہ جمعے کے خطبے کے دوران جب بات چیت کر رہے تھے تو تسبیحات اور تحمیدات کم کر دیں، اس سے سلسلہ کلام ٹوٹ جاتا ہے اور ان کا موضوع، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے اور بعد کی کلام ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے کہنے لگے جمعہ چھوڑ سکتا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر کہا کرتے تھے یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ چھوڑنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کہتے میری زبان اتنی چلی ہوئی ہے اس پر، میں اس کو نہیں، میرا اختیار نہیں اس پر، میں کیسے اس کو چھوڑوں؟ بالآخر جمعہ چھوڑ دیا، سبحان اللہ الحمدللہ نہیں چھوڑا۔ یہ تھے۔ اور دوسرے ہمارے استاد محترم شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر احمد پوری حفظہ اللہ تعالی، جو ہماری اس مسجد کے خطیب بھی کافی عرصے جو پڑھاتے رہے، اللہ ان کو صحت اور عافیت اور ایمان والی زندگی دے۔ ان کی زندگی کا یہ وتیرہ ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے، کثرت کے ساتھ۔
اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی اور نمایاں خوبی یہ ہے، جو ساتھی ان کے گھر میں کبھی جانے کا اتفاق ہو، ہمارے لوگوں کو جب رحیم صاحب نے مجھے اس بات کی دفعہ ذکر کیا تو میں نے کہا، آپ نے کہا کہ 100% آپ نے درست کہا، میں نے بھی یہ چیز ایک دفعہ نہیں اپنی زندگی میں کئی مرتبہ نوٹ کی، آپ ان کے گھر میں مہمان بنے، وہ آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، اللہ کی قسم ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا، میں قسم یہ بات کہتا ہوں، ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ 100 دفعہ آپ کے ڈرائنگ روم میں آئے اور جائیں، آتے بھی سلام کریں گے، جاتے بھی سلام کریں گے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا وہ سلام کہنا بھول جائے۔ یہ دعویٰ ہے نا ہمارا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے ساتھ، یہ فرصت کے لمحات جو چند سیکنڈ بھی ملے تو وہ ہمارے لیے غنیمت ہے، اس لیے کہ آج نیکیوں کی قدر نہیں لیکن قیامت کے دن نیکیوں کی قدر آئے گی۔ اور میں یہ باتیں آج اس لیے کر رہا ہوں، ہم عظمت صحابہ اور اہل بیت کی بات کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کی محبت کا دم بھرنے والے لوگ ہیں، ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا صحابہ اور اہل بیت ہے، ہم ان سے محبت، عقیدت، وابستگی اور پیار کرتے ہیں، لیکن اب اپنی زندگی کے اندر ان کا رنگ بھی لانا چاہیے، ہمیں ان کے طرز زندگی کو بھی اپنانا چاہیے، ان کے عقیدے کو بھی لینا چاہیے، ان کی عبادت کے طور طریقوں کو بھی لینا چاہیے، ان کی عبادت کے لیے جذبے اور ولولے کو بھی لینا چاہیے، ان کے اخلاق اور کردار کو بھی لینا چاہیے، ان کے معاملات کی شفافیت کو بھی لینا چاہیے۔ کیا آج ہمارا عقیدہ صحابہ جیسا ہے؟ ہمارا ایمان ویسا ہے؟ ہمارا یقین ویسا ہے؟ ہمارا توکل ویسا ہے؟ ہماری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ویسی ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو خوف اس صحابہ اہل بیت کو تھا وہ خوف ہمارے دلوں میں بھی موجود ہے؟ نہیں۔ ہماری عبادات ویسی ہے؟ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے عبادت کا جو صحابہ میں موجود تھا؟ نہیں۔ اخلاق اور کردار ہمارا ویسا ہے جیسا ان کا تھا کہ جن کے اخلاق اور کردار اور جن کے معاملات کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کی نمازوں کو دیکھ کر نہیں، ان کی تجارت کی شفافیت کو لے کر کے، خرید و فروخت، لین دین کے معاملات کو لے کر کے، اس قدر صاف لوگ تھے، سچے لوگ تھے، کھڑے لوگ تھے، کوئی دو نمبری، کوئی دغا بازی، کوئی دجل، کوئی فریب، کوئی مکر، کوئی نام تول میں کمی، کوئی فراڈ ان کے اندر نہیں تھا۔ اور آج کا مسلمان یقین مانیے کہ جو جتنا دین سے جڑا ہوا ہے، جتنا وہ دین سے وابستگی اس کی بظاہر نظر آتی ہے، یقین مانیے کہ اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو آ کر کے ایسے لوگوں کے بارے میں گلہ شکوہ کرتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں، جو موحدین ہوتے ہیں، توحید والے ہوتے ہیں، جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، جو دعوت کے میدان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کردار ویسا نہیں ہوتا جیسا کردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت سے آبا کا کردار۔ آج ہم نے اپنا اعتماد کھو دیا ہے۔ ایک مسلمان کافر پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے، مسلمان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا آپ کرتے ہیں؟ کسی پر اعتماد کر سکتے ہیں آپ؟ جس بندے کے ساتھ آپ معاملہ کریں، کوئی لین دین کر لیں، قرض کا لین دین کر لیں، پارٹنرشپ کر لیں، 6 مہینے بعد آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن کے بیٹھے ہوتے، کیا ہوتا ہے؟ ایک کھا جاتا ہے، فراڈ کر جاتا ہے، دھوکہ کر جاتا ہے۔ یہ دین نے ہمیں یہ باتیں نہیں سکھائی، دین نے ہمیں سکھایا ہے معاملے کی شفافیت۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر صحابہ والا رنگ لانا چاہیے۔ وہ رنگ کون سا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کے بہترین اور خوبصورت کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ یہ رنگ کیسے چلتا ہے؟ وہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں اسی آیت میں ذکر کیا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اور بندگی صرف 5 نمازوں کا نام نہیں، بندگی سال بعد 29-30 روزے رکھنے کا نام نہیں، بندگی صرف زکات دینے کا نام نہیں، بندگی صرف حج اور عمرہ کرنے کا نام نہیں، بندگی ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کا نام۔ اللہ کا ہر حکم جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے دیا ہے کہ یہ میرے حقوق کی ادائیگی کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے صرف انسان نہیں، جانور اور پرندوں کا بھی جو حقوق ہمارے ذمہ ہے ان کی ادائیگی کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے،
لہذا اللہ کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرنے والا بندہ کہلاتا ہے. ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. وہی بات جو چند خطبات پہلے میں نے کہی تھی، دنیا کا سب سے خطرناک ترین جملہ یہ ہے کہ میرے اکیلے کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے اکیلے کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ خطرناک ترین جملہ ہے. وہ معاشرہ کبھی اس کا نہیں پا سکتا جس معاشرے کے لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہو انفرادی اعتبار سے کہ ہر بندہ اپنے مقام پر یہ سوچتا ہو میرے اکیلے کے ٹھیک ہونے سے کیا ہو جائے گا، پورا معاشرہ بگڑا ہو، میرے اکیلے کے کہنے سے کیا ہو جائے گا، میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں ایک بندہ اپنی اصلاح شروع کر دے، معاشرہ درست ہو جائے. لہذا ہمیں اپنی زندگی کی صحت کو اور زندگی کے فرصت کے لمحات کو ویسے گزارنا چاہیے ویسے ہی بلبلہ اور جذبہ اطاعت اور جذبہ بندگی ہونی چاہیے جیسی صحابہ کے اندر تھی. ایسی بندگی تھی. اللہ کے نبی کی مجلس ہے، آپ آواز لگاتے ہیں آج تم صحابہ میں سے کون ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہوا؟ ہم صدیق اکبر کے سب سے زیادہ ماننے والے اور محبت کرنے والے. اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا ہے، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے روزے کیا رکھا؟ کاش بیٹھ گئے. پوچھا آج تم میں سے کون ہے کہ جس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا. آپ کا بیٹھ. پھر آپ نے ثنا بلند کی، تم میں سے آج کس نے مریض کی تیمارداری کی ہے؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے نبی میں نے کی. چوتھی مرتبہ آپ نے پھر ثنا بلند کی، آج تم میں سے کس نے اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی میں نے پڑھی ہے. آپ نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا جو صدیق کی عظمت کے لیے کافی ہے. فرمایا آج کے دن میں جس نے یہ 4 کام کیے ہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی. صدیق اکبر جنتی. لیکن صدیق نے اس نبی کی مجلس میں سننے والے پورے واقعے میں مجھے اور آپ کو تعلیم اور سبق دی ہے کہ زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس دن تم بڑے بڑے کام نہ کرو. بڑا کام کون سا ہے؟ روزے کی عادت. بڑا کام کون سا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا. بڑا کام کون سا ہے؟ آپ کسی مریض کی تیمارداری کریں. بڑا کام کون سا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک. یہ جذبہ آج ہمارے اندر نہیں ہے. مسکین کو کھانا کھلانا تو درکنار، ہم تو دھکے مارتے ہیں، بڑا بڑا کہتے ہیں. اور اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مانگنے والا آتا ہے اس کو کیا کیا جائے؟ ہمیں پتہ ہے یہ پیشہ ور ہے. ہمارے اس کے بارے میں بڑی سادہ سی بات آپ کو بتاتے ہیں، کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. کچھ نہ کچھ دینے سے کیا مراد ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ پیشہ ور ہے، پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ دیں. کیا دیں؟ آپ اس کو کلمہ خیر کہہ دیں، دعائے خیر دے دیں. منہ چڑھا کر نہیں، ناک منہ بنا کر نہیں، ٹیبلیاں چڑھا کر نہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کر، اللہ پر پردہ پوشی فرمائے، اللہ آپ کی عزت نفس کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھے، اللہ آپ کو اس مشکل سے نکال دے، اللہ اس کام سے آپ کی جان چھڑا دے، اللہ آپ کو اپنے در کا فقیر کر دے. چند دعائیں دے کے اس کو رخصت کر دیں. الکلمۃ الطیبہ صدقہ. پاک نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزہ بات کہنا بھی صدقہ ہے. آپ نے کچھ نہ کچھ دے دیا نا، اس سے تو بہتر ہے کہ دفاع جا، نکل جا، چل تو روز روز ہمارا ٹھیک دیکھا ہوا ہے، روزانہ منہ اٹھا کے آ جاتا ہے. یہ بات اچھی ہے یا یہ بات اچھی ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کر دے، اللہ آپ کی اس فقیری کو دور کر دے، اللہ آپ کی عزت نفس کو برقرار کر دے، اللہ آپ کو دنیا آخرت کی عزت دے دے، اللہ اس گندے گنانے کام سے آپ کی جان چھڑا دے. کتنا پیارا جملہ ہے. آپ نے بہت کچھ دے دیا، اس کو تھوڑا نہیں دیا. شاید وہ قبولیت کی گڑی ہو، آپ کی زبان سے اس کے لیے وہ دعا نکلی اور وہ انسان اس گنانے کام سے بچ گیا. اللہ نے اس کو اپنے در سے بے نیاز کر دی. بہت کچھ آپ نے دے. جذبہ پیدا کیجیے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آسمان سے رب تعالیٰ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے. مراد یہ ایک بندہ اپنے جسم پر لباس پہنا ہوا ہے، پرانا ہو گیا، اسے چھوٹا ہو گیا،
وہ کسی کو دیتا ہے پورا ثواب ہے، ثواب میں کمی نہیں ہے. اس نے اپنے نیا سلوا لی، یہ سوٹ اس کو تنگ ہو گیا تھا، اس نے کسی مسکین کو دے دیا، کسی اور غریب کو دے دیا، اس نے نیکی کا کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات کہی ہے وہ بات بہت اوپر کی گئی ہے. نیکی اس نے بھی کی ہے، نیکی اس نے بھی کی ہے جو بازار گیا تھا، لٹھے کا سوٹ خریدا یا کرنڈی کا سوٹ خریدا، بڑی پسند سے خریدا، مہنگے داموں خریدا، دل کو لگ گیا تھا، منہ مانگی رقم دے کر کے لے آیا، اور راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا، اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، وہ مانگ رہا تھا. اس نے وہ سوٹ اٹھا کر کے اس کو دے دیا. بتائیے کہ ایک اس نے کی جس نے جسم کا لباس چھوٹا ہو گیا اٹھا کر کے دیا ہے، اور ایک وہ جس نے بازار سے ابھی بھی خرید کے لایا، سیا بھی نہیں ہے، اس فقیر کے حوالے کر دیا. دونوں میں فرق ہے کہ یہ فرق ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. ابو طلحہ کے کانوں سے یہ قرآن کی آیت لگی، صدا بلند ہوئی، ٹکرائی، گھر چلے گئے. سوچا میرے مال میں سے سب سے پسندیدہ چیز مجھے کون سی لگتی ہے. سوچنے کے بعد فیصلہ کیا مدینہ میں جو میرا باغ ہے، بے روحان نامی باغ، یہ مجھے بہت پسند ہے. پانی بڑا میٹھا، انتہائی پھلوں سے لدا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں کا پھل بھی کھاتے تھے اور اس کے کنویں کا پانی بھی پیا کرتے تھے. واپس آئے، اللہ کے نبی مجھے مدینہ میں اپنے مال میں سے سب سے پسندیدہ اگر کوئی مال ہے وہ بے روحان نامی باغ ہے. اللہ کے نبی آپ کے حوالے کرتا ہوں، جیسا جیت چاہے آپ اس کو اللہ کے راستے میں صرف کر دیں، غرباء اور مساکین کو دے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس عمل سے اتنے خوش ہوئے، آپ بولے جا رہے تھے معلوم رابحن، بڑا نفع بخش مال ہے، بڑا سود مند مال ہے، بڑا فائدہ مند مال ہے یہ. اور پھر آپ نے ساتھ ہی کہا ابو طلحہ اس باغ کو اپنے قرابتداروں میں تقسیم کرنا ہی ہے، تو نے مجھے دینے کے بجائے اپنے قرابتداروں میں تقسیم کر دے. ابو طلحہ کے اپنے چچا زاد بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان اس باغ کو تقسیم کر دے. یہ جذبہ ہے جو آج ہمارے اندر نہیں ہے. اور نیکی کا ایک صحابی خریم نام ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں نعم الرجل خریم بہت پیارا آدمی، واہ جس کو اللہ کے نبی پیارا کہے کتنا پیارا ہو. اور پھر اس کے بعد موجودگی میں کہا ہے، آپ موجود نہیں ہیں، نعم الرجل خریم بہت پیارا انسان ہے. لولا طول جمته بس بار ازارہ، ہاں دو کام اگر کر لینا تو کیا ہی بات ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کرنے کا طریقہ ہے. اور ہماری اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ چار باتیں کھری سنا کے پھر اصلاح کر. تجھے سمجھ تیری کھوپڑی میں پوزا بنا ہوا، 100 طرح کی بات. بیچارہ پہلی دفعہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، کوئی نہ کوئی ہمارا مفتی اس کو جڑ جاتا ہے. نمازیوں میں سے جو مفتی ہوتے ہیں 4 حدیثیں جنہوں نے پڑھی ہوتی وہی جڑ جاتے ہیں اس کو، اور اس کی ایسی کی تیزی وہ اس کے زندگی بار دوبارہ سے مسیح نہیں پڑھی ہو گیا، شاید وہ نماز ہی پڑھنے دوبارہ نہ. اس بندے کو علم ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس کو پیار سے، محبت سے، احترام سے اس کو سکھائیے، اس کو بتائیے یہ میرے پاک نبی کا طریقہ ہے. آپ کا یہ عمل اس حدیث کے خلاف ہے. اللہ کے نبی نے خریم کی غیر موجودگی میں کہا نعم الرجل خریم بہت اچھا انسان ہے اگر وہ اپنے بالوں کو جو لڑکیوں کی طرح بہت لمبے کیے ہوئے چھوٹے کر لے، کندھے سے اوپر کر لے، اور اس کی تہبند ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے، اگر اس کو اوپر کر لے. اسلام میں چونکہ یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا، پینٹ کو نیچے رکھنا، اگر یہ 2 کام کر لے گا تو کیا ہی بات ہے. اللہ کے نبی نے کہا کسی نے جا کہا خریم تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے، بڑا سعادت مند ہے. اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں کہا ہے کہ خریم بہت اچھا انسان ہے، اللہ کے نبی کہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات کہیے کہ یہ 2 کام کر لے، بات چھوٹے کروا لے، کندھوں سے اوپر کر لے، تہبند کو اوپر کر لے. اسی وقت اپنی تہبند کو اوپر کی اور پھر اپنے کچن میں گئے، وہاں سے چھری اٹھائی، اچھے ہیئر کٹنگ کی دکان کھلنے کا انتظار نہیں کی. ہم نے تو بدل کر فلاں دکان سے کرواتا ہوں، چلے کوئی بات نہیں، 11 بجے کھلے گی، کل کھلے گی، آج اتوار ہے آج تو بند ہوگی، آج جمعہ بند ہوگی، کل کھلے گی، کل کروا لیں گے. یہ خریم نبی کا تربیت یافتہ تھا، تو یہ وہاں سے نکلا، اپنے کچن میں گیا، چھری لی. حدیث کے الفاظ ہیں اپنے بالوں کو چھری کے ساتھ کاٹ کر کے اپنے بالوں کو چھوٹا کر. یہ جذبہ آج میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے.
یہ سوچ میری اور آپ کی چاہیے. اصحاب پیغمبر اہل بیت نے ہمیں بڑی ستھرا، بڑی صاف شفاف دین اور راستہ دے کر کے گئے ہیں کہ لوگوں اس طریقے سے اللہ کی بندگی کرو گے، اس طریقے سے محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو گے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. اور اگر اس طرح کی بندگی نہیں ہوگی، اس طرح کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہوگا، دنیا میں بھی ناکام اور نامراد اور آخرت میں بھی خسارہ ہی خسارہ ہے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کا بہترین انسان بنا دے، بہترین مسلمان بنا دے، کامیاب ترین لوگوں میں اللہ ہمارا نام لکھ دے، بدبختوں سے اللہ ہمارا نام نکال دے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی سعادت مندوں میں سے کر دے، آخرت میں بھی سعادت مندوں میں سے کر دے. اللہ ہمارے گناہوں سے ہمیں دور کر دے، ہمارے جو گناہ ہو چکے اللہ ان کو معاف کر دے. اللہ ہمارے اندر اور باہر کی اصلاح کر دے. اللہ ہماری سوچوں کو پاکیزہ کر دے. اللہ ہماری زبان کو پاک کر دے. اللہ ہماری آنکھوں کو پاک کر دے. اللہ ہمارے کانوں کو پاک کر دے. ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو اللہ پاک کر دے. ہماری جلد کو اللہ پاکیزہ بنا دے. اللہ ہمارے اس معاشرے کے خوبصورت پاک باز اور ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیر خواہی کرنے والا معاشرہ بنا دے. اللہ کہنے والے کے سننے والوں کی اصلاح میں تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے اور آپ کے پاک نبی حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، ان کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو کسی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اس کے حق میں تو رد اس کی دعا کرتے نہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو اپنے کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھی مقرر کر دیتے ہیں جو جواب میں اس دعا کرنے والے کو بھی کہتا ہے جو تو اس کے لیے مانگ رہا ہے خیر، اللہ ساری خیر تجھے بھی دے دے. جو اس کے شر سے بچانے کے لیے اس کی دعا کر رہا تھا تجھے ہر شر سے تجھے بھی بچا لے. تو یقیناً کسی کی عدم موجودگی میں دعا قبول ہوتی ہے. میں نے پچھلے خطبے میں اعلان کیا تھا میرے بڑے بھائی بہت شدید علیل ہیں اور بینظیر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. آپ خصوصی طور پر اب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا کر دے. اللہ کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی، عمل صالح والی زندگی دے دے. اللہ کی اس بیماری کو شفا میں بدل دے. اللہ لمبی دیر تک رہنے والی شفا عطا فرمائے. اللہ اس بیماری سے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے. اللہ ان کو اگلی جو زندگی ان کی موجود ہے عافیت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ عمل صالح کرنے والی زندگی ان کو عطا کر دے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جن کے والدین زندہ ہے اللہ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی دے دے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما دے. اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے. اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے. اللہ ان کی قبروں کو تحت نگاہ وسیع کر دے. اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی قبر کی منزل کو آسان سے آسان پر کر دے. اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ آخرت کی ساری منزلوں کو آسان کر دے. اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی کر دے. اللہ جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے. اللہ جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے. اللہ جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے دے. اللہ قبر کے اور آگ کے عذاب سے بچا دے. اللہ قبر کے اور آگ کے عذاب سے بچا دے. اللہ قبر کے اور آگ کے عذاب سے بچا دے. اللہ ہمیں تو جب تک زندہ رکھ اپنے دین پر زندہ رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا، توحید و سنت پر زندہ رکھنا، اپنے رب پیارے حبیب اور آپ کی جتنے بھی محبوب ہیں ان سب کی محبت میں زندہ رکھنا. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. اللہ جس دن تو ہمیں موت دے تمہاری موت تمہاری راحت والی بنا دینا. اے میرے مولا ہمیں لا الہ الا اللہ پر موت دے. اے اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ پر موت دینا. اے اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ پر موت دینا. اے اللہ ہمیں زندگی بھر کلمہ کفر سے بچانا، مرتے وقت بھی کلمہ کفر سے بچانا. اے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما. ازواج مطہرات اہل بیت اور اصحاب پیغمبر کی محبت عطا فرما. ان جیسا اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے. اے میرے مولا ہمیں ان جیسی بندگی کرنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ ان کی محبت میں اور ان جیسے جذبہ بندگی اور جذبہ اطاعت
ساتھ کر کے اللہ قیامت کے دن اپنے پیاروں کا ساتھ نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.